ابھی تک جہاں تک آپ پہنچے ہیں آئی تھنک یو مینج ویل. انیشلی ڈیزل والی سائڈ پہ ایک فلا تھا جس کو اب آپ نے درست کر لیا, سدھار لیا. آگے کس طرف جائیں گے؟ دیکھیے ملک صاحب، سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں موقع دیا. پاکستان کی جو خطے میں صورتحال ہے، میرے خیال سے اس کو دیکھتے ہوئے، جو ہمارے پاس وسائل ہیں ان کو دیکھتے ہوئے، میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اس کرائسس کو، جتنا بڑا یہ کرائسس تھا اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے، کیونکہ میرا نہیں خیال کہ تاریخ میں کبھی دبئی کروڈ کی قیمت $170 پر بیرل پہ گئی تھی، تو میرا خیال ہے انہوں نے دستیابی کو بھی یقینی بنایا، اور انہوں نے قیمت کے اندر بھی ٹیکسیشن کے اندر رد و بدل کر کے فرق اور انٹرونشنز کر کے میرے خیال سے عوام کی تکلیف کافی حد تک مدھم کرنے کی کوشش کی. آپ جانتے ہیں ایک ہفتے کے اندر وفاقی حکومت نے 50-60 ارب روپے دے کے بلینکٹ سبسڈی دی، پر جب یہ جنگ تھم نہیں رہی تھی تو انہوں نے ٹرانزیشن کر کے ٹارگیٹڈ سبسڈیز وچ آر مور فائنینشلی سسٹینیبل، آپ نے جو کمزور طبقے تھے ان کو شیلڈ کرنے کی کوشش کی اور نظام کو یہاں تک لے کے آئے. اب کیونکہ ملک صاحب اب یہ جنگ بند ہوتی ہوئی کوئی نظر نہیں آ رہی، اور اب یہ جو ایک تھوڑا سا ڈیڈ لاک آپ کو جو یہ جو ڈسکشن ہو رہی تھی، یہ جو صلح بندی کی ایفرٹ ہو رہی تھی، اس میں بھی پوز نظر آتا ہے. تو آپ کو اپنی تیاری اور اپنی جو ذخائر ہیں ان کو میرے خیال سے ایک ٹیسٹ میچ کے لیے اپنی تیاری کو ترتیب دینا پڑے گا. علی صاحب، ایز اے میٹر آف پرنسپل میں امپیکٹ پاس آن کرنے کا حامی ہوں. میں نہیں یہ چاہتا کہ آپ اس کو ڈیٹ کے اندر ایبزارب کریں. جتنا آپ کر سکتے تھے ڈیولپمنٹ سپینڈنگ کٹ کر کے دوسری وہ ٹھیک ہے. ابھی آپ کر رہے ہیں پیٹرول کے اوپر لیوی زیادہ بڑھائی جا رہے ہیں، ڈیزل کو آپ نے کم کیا ہوا وچ از دی رائٹ اسٹریٹجی، لیکن اگین دیر از اے لمٹ. آپ پیٹرول کو 150-160 پہ لے جائیں گے تو وہ چیخیں لوگوں کی نکل جائیں گے. اچھا ملک صاحب، بالکل ایک تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ڈیزل کا ہماری معیشت کے اندر میرے خیال سے ایک بڑا کلیدی کردار ہوتا ہے، کیونکہ جو غریب ترین طبقہ ہے ایک تو اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، جس کے پاس اپنی ٹرانسپورٹ نہیں ہے. پبلک ٹرانسپورٹ میں پھر آپ کی جو ساری ذمہ دار کی ٹیوب ویل چلانے کی ریکوائرمنٹ، ٹریکٹر چلانے کی ریکوائرمنٹ، آپ نے انڈسٹری کے اندر آپ کی ریکوائرمنٹ، وہ ڈیزل کا اس کے اوپر ایک زیادہ اس کے اوپر ڈیپینڈنس ہوتی ہے. تو ہم نے یقیناً ٹیکسز کے اندر رد و بدل کر کے اس کو کوشن کرنے کی کوشش کی. آپ نے فارمولا کی بھی بات کی کہ چینج کیا گیا. دیکھیں یہ وہ فارمولا تھا جو 2002 سے پاکستان میں قائم تھا. یہاں پہ ہوا یہ ہے کہ اس جنگ کے اندر جب آپ کی گلف کی ریفائنریز کو چیلنجز آئے تو ریفائنڈ پروڈکٹ ملنا نایاب ہو گیا تھا، اور اس کے اندر ایک بہت بڑی ایسکلیشن آئی پرائس کے اندر، کروڈ اور اس کے درمیان جو گیپ تھا. تو ہم نے انہی ریفائنریز کے ساتھ بیٹھ کے ایک ایمیکیبل سلوشن، وار ٹائم سلوشن ہم نے بنایا. اور یہ انٹرم ارینجمنٹ کیوں رکھا گیا، میں آپ کو یہ بھی دیکھیں ہمارے ملک کا جو سب سے بڑا چیلنج رہا ہے ملک صاحب وہ یہ ہے ابھی 3 ماہ کے لیے نا جی 3+3 if the war continues. دیکھیں ہمارا سب سے بڑا چیلنج یہ رہا ہے کہ ہم اگلے کی جیب کے اوپر نظر رکھتے ہیں، اپنے وسائل اپنے معاملات کو نہیں دیکھتے. ہم اگر ڈیزل کی دنیا میں قیمت $100 ہے، میں مثال دے رہا ہوں، تو کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ریفائنریاں نقصان کر کے $80 پہ یہاں پہ دیں؟ نہیں چاہتے نا جی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو سیکٹر کو ڈی ریگولیٹ کریں، اور جو فیئر پرائس آف دیٹ پروڈکٹ ہے ان کو اتنا کمپیریٹیو بنائیں کہ وہ اس کے اوپر آرمی منڈی کے اندر وہ مال بیچ سکے. جس طرح کہ انڈیا نے آپ نے دیکھا ڈیزل اس کرائسس کے اندر بنگلہ دیش کو ایکسپورٹ کیا، سری لنکا کو ایکسپورٹ کیا. ہمارے پاس وہ صورتحال نہیں تھی کیونکہ ہماری ریفائنریاں پرانی ہو چکی ہوئی ہیں. تو ان کو اپ گریڈ کرا کے، ان کو کمپیٹ کروا کے کمپٹیشن کے ذریعے ہم نے ان کی کاسٹ کو لوور کرنا ہے. ہم نے کوئی ڈنڈے سے نہیں ان کی کرنا. کوئی ریفائنری آپ کی اپ گریڈ کرنے میں تو تیار نہیں ہے جی. آپ نے اضافی ان کو پیسے بچ بھی گئے ہیں تو نہیں کر رہے. نہیں ملک صاحب کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں ہم نے شہباز شریف صاحب نے ایک اپ گریڈیشن پالیسی بنائی براؤن فیلڈ کی، وہ بالکل تیار تھی، اور ایک ریفائنری نے اس کو سائن بھی کر دیا تھا. ہوا کیا، 2 سال پہلے جب بجٹ آیا اس کے اندر جو پیٹرولیم پروڈکٹس کے اوپر سیل ٹیکس تھا وہ 0 ریٹڈ تھا. آپ نے اس کو ایگزیمپٹ کیٹیگری میں ڈکلیئر کر دیا. اب جب آپ نے ایگزیمپٹ کیٹیگری میں ڈکلیئر کیا، اس کا مطلب ہے ان پٹ کا سیل ٹیکس جو ہے وہ آؤٹ پٹ پہ ایڈجسٹ نہیں کر سکتے، جس کا مطلب ہے سال کا 40 ارب روپے آپ نے ان کی کاسٹ بڑھا دی. سر آپ کی حکومت نے کیا تھا، میں نے تھوڑی کیا تھا، آپ نے نہیں کرنا. آپ سے سر یہ اسی لیے تو ہم نے جو بحث there is a gap between one ministry and the other. دیکھیں there is a need to have this broad realization کہ ہم نے آمدنیوں کو ٹیکس کرنا ہے، اور ہم نے ہر طبقے کو اس کی
حجم کے مطابق آپ نے اس سے ٹیکس وصول کرنا ہے اور آپ نے انڈائریکٹ ٹیکسیشن سے آپ نے دور جانا ہے, کیونکہ یہ ریگریسو بھی ہے اور مہنگائی کا بھی باعث بنتا ہے. تو کیونکہ 70-80 سال کے اندر ہم اس کے اوپر کوئی مٹیریل پیش رفت نہیں کر سکے, ہم نے پچھلے 2 سالوں میں 9% ٹیکس ٹو جی ڈی پی سے 11% پہ تو لے آئے ہیں. میری ٹیکسوں سے, میری سیلری سے کاٹ کے. ملک صاحب میں تو بحث ہی نہیں کر رہا ہوں کہ کوالٹی 40% ہماری تنخواہوں سے کاٹیں گے سر, تو پھر تو دیکھیں کہیں میری ٹیکس جی ڈی پی بہتر ہوگی ہے. اگریڈ, میں تو اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کی کوالٹی آف ٹیکسیشن بھی بہتر کرنی ہے, اس کو وائڈن بھی کرنا ہے, اس کو ڈیپن بھی کرنا ہے. میں نے مان لیا, بٹ گزارش یہ ہے کہ یہ 70 سال میں نہیں ہم نے کیا نا, کیا اس کی طرف ہم نے توگودو اب شروع کر دی ہے کہ نہیں کر دی؟ کیا اب لوگوں کے بارے میں سوال جواب ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ کیا ان کی لائف سٹائلز کے بارے میں, کیا وہ جب کوئی گاڑی خریدتا ہے تو ان سے کوئی پیار سے کوئی FBR کا میسج کر کے پوچھتا ہے کہ آپ کے پاس وسائل کہاں سے آئے؟ تو یہ ساری چیزیں آپ نے موو تو اس ڈائریکشن میں کرنا شروع کر دیا. ریفارم آپ کوئی نہیں کرے, آپ کے جو FBR والوں کے وہ آ گیا ہوا ہے نا چاقو کے نیچے, وہ اسی کا گلا کاٹتے جا رہے ہیں. میں معذرت کے ساتھ اس سے متفق ہوں, میری ساری عمر یہ کور کرتی چیزیں. ہم پیٹرولیم ڈویژن میں بھی نالائق تھے, ہم نے ان حالات کے اندر کچھ اپنے آپ کو ریفارم کیا نا, فارمولا بدلا. اللہ تعالیٰ ہماری طرح سب کو ہدایت دے. You did the right thing. فارمولا ایڈجسٹ نہ کرتے تو میں آپ کو بہت برا بھلا کہتا. 500 روپے کا ڈیزل ہوتا جی, اور یہ 700-800 روپے کا ہو کے آتا. جہاں ہم سٹینڈ کرتے ہیں, نیکسٹ ریویو آئے گا فرائیڈے کو. پرائسز تو ابھی ٹرمپ کے لاسٹ وزٹ کینسل کرنے کے بعد اور چل گئی. آج جو ابھی قیمتیں, کیونکہ تقریباً یہ جب ہم آپ کے پاس بیٹھے اس سے چند گھنٹے پہلے 6 بجے دبئی کی مارکیٹس جو ہیں یا سنگاپور کے پلیٹس کے ریٹ میرے پاس آ گئے ہیں, اس کے اندر بالکل رد و بدل آئی ہے. پیٹرول $4 اوپر گیا ہے, جو ڈیزل ہے وہ مورلیس $166 پہ کھڑا ہے, کروڈ جو تھا وہ $105 کے اوپر ہے. ابھی تک تو مارکیٹ کے اندر کوئی میجر ری ایکشن نہیں آیا. پر ایک جو چیز جو ہمارے سامنے کھڑی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے IMF سے 1 مہینے کے لیے آپ نے لیوی کی ریلیکسیشن آدھی کی لی ہوئی تھی. تو یو ہیو ٹو ڈیسائیڈ کہ جی وہ $50 کا آپ نے کیا کرنا ہے. either you will have to re-engage with the fund and say کہ جی کہ یہ ایگزوجنس شوک اتنا بڑا آیا ہوا ہے, اس کو پاس کر لینے دیں, ہمیں اور ٹائم دیں کہ ہم اس کو فیز ان کر لیں. آپ نے 80+80 160 وصول کرنا تھا نا دونوں پروڈکٹ سے. 80 تھا نا, تو آپ پیٹرول پہ بھی کتنا لے رہے سر؟ $106 اور ڈیزل پہ 0 ہے, تو $54 کا ڈیفرنس ہے جو آپ کو پاس آن کرنا ہے. تو اب آپ کو بات کرنا ہے کہ یا تو آپ نے وہ ڈیزل پہ کرنا ہے, یا آپ نے پیٹرول پہ کرنا ہے, یا آپ نے IMF کو کہنا ہے کہ جی کیونکہ جنگ بندی نہیں ہوئی, بھی پرائسز انفلیٹڈ ہے, ہم نے $26 لگا دی ہے, آپ باقی کے اوپر ہمیں تھوڑا سا ٹائم دے دیں, ہمارا PL کی جو کلیکشن ہے ہم وہ سال کا ٹارگٹ پورا کر دیں گے آپ کو 1400-1500 ارب روپے کا. سو دس کنورسیشن از آن گوئنگ. بٹ اگر ہم نے تجویز بھیجی, جی بالکل یہ چل رہی ہے. دیکھیں جب پہلے بھی وزیر اعظم صاحب نے $80 کی ریلیکسیشن دی تھی تو ان کو آن بورڈ کر کے ملک صاحب کیا تھا, کیونکہ اگر آپ ان کو آن بورڈ نہیں کریں گے. اگر IMF ڈس ایگری کرتا ہے تو آپ یہ بھی ممکن ہے کہ پارشلی ڈیزل کو لیوی پہ لے جائیں $20-25. یہ کیونکہ جب اب ہم نے یہ جو فیصلہ کیا ہے جو فارمولا بدلنے کا, اس میں IFEM کے اندر آپ کو ایک انفلیشن نظر آ رہی ہے. وہ IFEM کی انفلیشن اس لیے آ رہی ہے کہ اب ہم نے کہا ہے کہ جب ایکچول امپورٹ کا کارگو آئے گا, جو PSO کا آیا تھا, وہ یہاں سے اس کی ایکچول ری ایمبرسمنٹ ہوگی, تو اگلے ہفتے تو وہ ری ایمبرسمنٹ نہیں ہوگی, وہ $50-$60 کے پریمیم کا جہاز نہیں آئے گا, وہ کم قیمت کا جہاز آئے گا, تو اس کے اندر کوئی سپیس ملتی ہے. تو دیٹ از ون آپشن. بٹ یہ فیصلہ جو ہے یہ تو پرائم منسٹر کا ہے نا جی, کہ پرائسز کو کس حد تک آپ نے پاس کرنا ہے. IMF والی لٹکتی تلوار ہے, اس کے نتیجے میں چبن بڑھ بھی سکتی ہے, اور گنجائش مل جائے تو ہم کہیں سے ایڈجسٹ بھی کر سکتے ہیں. آپ کو جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ one thing that could be worse than an oil shock is an external account crisis. یہ تو آپ مانتے ہیں نا جی. تو اگر ایکسٹرنل اکاؤنٹ کو آپ نے کنٹرول میں رکھنا ہے تو آپ نے IMF کو آن بورڈ رکھنا ہے, ورنہ وہی ہوگا جو 2022 میں عمران خان صاحب نے کیا. کاٹ کے بھی پورا کر سکتے ہیں, بالکل کر سکتے ہیں, آپ نے کیا ہے نا جی. آپ اس کو ایڈجسٹ فردر بھی کر سکتے ہیں, صوبوں سے وسائل اور کاٹیں. سو ملک صاحب بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ کا جو ٹارگٹ جو آپ نے میٹ کرنا ہے از دا پرائمری سرپلس کا ٹارگٹ نا, تو اس کو میٹ کرنے کے لیے یا ایکسپینڈیچر ہے یا ریونیو ہے, انہی چیزوں کو آپ ٹویک کر کے کر سکتے ہیں. ریونیو تو ایک دم اوپر نہیں جائیں گے آپ, پروونشل ایکسپینڈیچرز کٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں. PL از اے ریونیو انٹرونشن ہے جی, جو سیدھا. تو میں یہ تو میتھمیٹیکل پرابلم ہے نا سر. اب اس کے اندر آپ صوبوں سے کچھ لے لیں, NFC سے کچھ لے لیں, ٹیکس لگا دیں, خرچہ گھٹا دیں, یہ وہ فائن بیلنس ہے جو فائنانس اور ہمیں پرائم منسٹر صاحب کی کیبنٹ کے اندر بیٹھ کے یہ چیز کو طے کرنا پڑے گا. آپ نے NFC کیوں نہیں ریویو کی؟ میں نے لاسٹ انٹرویو میں بھی آپ سے ڈسکس کیا تھا, بیسٹ پاسبل آپشن یہی تھا کہ صوبے اور وفاق بیٹھ کے
کونسل آف کامن انٹرسٹ میں NFC سے ایک چنک نکال لیتے کہ یہ ہمارا آپ نے بالکل ایمرجنسی فنڈ ہے. دیکھیں یہ بالکل آپ نے اس کے لیے جو NFC کے اوپر ورکنگ گروپس بنے ہوئے ہیں، میں نے وہ آپ کی گزارش جو بڑی سین ایڈوائس تھی وہاں پہ کی تھی، اور اس پہ آلریڈی کام بھی ہو رہا ہے. ہمارے پاس آئل ریزروز کتنے ہیں ابھی؟ سر ہمارے پاس تو کوئی آئل ریزرو نہیں، ہم تو کمرشل ریزروز پہ چلتے ہیں، ہمارے پاس آئل ریزروز نہیں ہے. ہمارے پاس اسٹریٹجک ریزرو حکومت کے ریزرو نہیں ہے ہمارے پاس. یا ریفائنریوں کو لائسنس کے تقاضے کے مطابق وہ کروڈ رکھتے ہیں، یا سر کروڈ جو ہوتا ہے وہ 5-7 دن کا ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو آپ کا جو OMCs کے پاس ریفائنڈ پروڈکٹ ہوتی ہے وہ 20-21 دن کی ہوتی ہے. تو کمبائنڈ آپ لائسنسنگ اینڈ قانون اور اس گورننس رجیم کے مطابق ان کو چلا رہے ہیں. ہم انڈیا کی طرح نہیں ہے کہ $60-70 میرے پاس 70 دن کا ریزرو میرے پاس اپنے پین کی ایک سگنیچر کے ساتھ میں اس کو ریلیز کر سکتا ہوں. There is no strategic reserve. Absolutely not. یہ آج کیا کہتے ہیں، یہی تو میں نے آپ کو بتا رہا ہوں کہ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ کرائسس کے اندر ہم That نے is the real crisis. جی Do you have any plans to build that? ایبسولوٹلی. اب ہم نے اس کے اوپر بھی ایک ورکنگ کمیٹی، ایک یہ بھی آپ کو بتاؤں ملک صاحب، ہمارے پاس ہر قسم کی ریسرچ، ہر قسم کے پیپرز تیار پڑے ہوئے ہیں. جب یہ کرائسس ہے ہم نے نکال کے دیکھا کہ اسٹریٹجک ریزرو پہ کبھی کام ہوا تو ایک میٹ میکڈونلڈ ایک کنسلٹنٹ باہر کا رکھا گیا، اس نے پورا اتنا بڑا ایک پلندہ بنا کے کہ آپ نے اسٹریٹجک ریزروز کو آپریشنلائز کرنا ہے، وہ دراز کے اندر رپورٹ پڑی ہوئی تھی. اب اس کو نکال کے، کس سال سے؟ سر یہ میرے خیال سے 2-3 سال پرانی رپورٹ پڑی ہوئی ہے. تو آپ کی حکومت میں 3 سال پڑی رہی ہے، آپ نے کچھ کام نہیں کیا. دیکھیں مجھے نہیں معلوم کہ میں اس کے اوپر کسی نے کیا. دیکھیں ملک صاحب اس کے لیے اب جب آپ اسٹریٹجک ریزرو کی بات کرتے ہیں نا، اس کو آپریشنلائز کرنے کے لیے تقریباً آپ جو بھی ویلیو رکھیں گے، جو ہم نے ایسٹیمیٹ کیا اس رپورٹ کے اندر $30-40 پر بیرل ون ٹائم آپ کو سٹوریج کاسٹ بنانی ہے. ڈیفینیٹلی. اور اس کے اندر ان کے وہ آپ کے کیوز وغیرہ کے اندر انڈر گراؤنڈ موسٹلی سٹوریج ہوتی ہے، ایک دفعہ وہ ہوگی، اور دس ول رن انٹو ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالرز. تو پاکستان کے پاس کیا وہ لگژری تھی کہ نہیں تھی، میں اس بحث میں نہیں جا رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے اس کے بعد ورکنگ کیپٹل بھی، کہ آپ نے کروڈ جو اگر آپ کو 30 ڈیز کے ریزروز بنانے ہو اسٹریٹجک ریزروز، تو آپ نے کوئی ایسٹیمیٹ لگایا کہ آپ کو ٹوٹل انویسٹمنٹ؟ ابھی اس کے لیے ہم نے پچھلے 15 دن کے اندر ایک ورکنگ کمیٹی ریفائنریز کے ساتھ اور اس کی بنا دی ہے، اسی کنسلٹنٹ کو دوبارہ آن بورڈ کیا ہے. یہ نمبر سارے ورک کیے جا رہے ہیں، بٹ اٹ ول بی ان ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالرز. لائک 400 ملین 500 ملین کتنا، ڈپینڈنگ آن واٹ لیول یو سیٹ نا جی. تو اب ہم نے جو پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ اور وہ جو CDF کے ساتھ بیٹھ کے طے کیا وہ یہ ہے کہ ہم فوکس کریں کہ کروڈ جو ہے جس کی لائف بھی کوئی نہیں ہے، جو انفلیمیبل بھی اس طرح سے نہیں ہے، اس کے 30 دن کے سٹاک کے اوپر اپنا پروگرام بنائیں. اور جو ہمارے پاس فرق جگہ کے اوپر سٹوریجز موجود ہیں، ریڈنڈنٹ پلانٹ جو آپ نے جن کو آپ نے موتھ بال کر دیا ہوا ہے، اس کو میجر کریں، اس کو میپ کریں، اور اس کے مطابق اس سارے انفراسٹرکچر کو بلڈ کرنے کی کوشش کریں. کب تک کر لیں گے؟ دیکھیں ابھی تو یہ ملک صاحب یہ مہینے 2 مہینے 3 مہینے کے اندر سٹڈی بنے گی، اس کے بعد ڈالر اکٹھے کرنے ہیں، اس کے بعد ہم اور بھی انٹیلیجنٹ سولوشنز بھی کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس بانڈڈ ویئر ہاؤس کی اسکیم ہے. اب آپ کی یہ جو بڑی بڑی آئل کمپنیز ہیں، ارامکو ہو گئی، یہ اپنے ملک سے باہر سٹوریجز رکھتی ہیں، تو ان کو بانڈڈ سٹوریج کے اندر ہم یہاں پہ اپنے پاس کہیں کہ اپنی فیسلٹیز بنائیں. اگر خدا نہ خواستہ ہمیں استعمال کرنا پڑا تو ہم آپ کو پیسے دے کے ڈیوٹی دے کے آپ سے یہ مال ریلیز کروا لیں گے. ادروائز آپ اسٹریٹجک سٹوریج اپنی یہاں پہ بنا لیں اور اس کے بعد ساری دنیا کو سروس کریں. تو دیر آر ڈفرنٹ ماڈلز دیٹ وی آر ورکنگ وتھ. بٹ ملک صاحب مائی پوائنٹ از کہ پاکستان کے اندر وسائل کا ہمیشہ سے فقدان رہا ہے، آئیڈیاز کا کبھی فقدان نہیں رہا. اس کے لیے آپ نے وسائل کس طرح اکٹھے کرنے، کیا انٹیلیجنٹ ٹیکنالوجی، کیا انٹیلیجنٹ سولوشنز لے کے آنے ہیں، آپ نے اپنی ڈالر ارننگ کیپیسٹی کس طرح بنانی ہے. دس ریکوائرز ہولسم ریویو آف دی انٹائر پیراڈائم جو آپ اس میں ملک میں چلا رہے تھے، جس کے اندر آپ کمرشل ریزروز کے اوپر ڈیپینڈنٹ تھے. اور اس جنگ سے ملا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اب اپنی چینز کو بھی ریزیلینٹ بنانا ہے، آپ کو اپنی انرجی سیکیورٹی کو بھی ٹھیک کرنا ہے، اور آپ نے اپنے پاس یہ کشن بھی بلڈ کرنا ہے کہ اگر کوئی ٹربولنس دنیا کے اندر آئے تو آپ اس کو ود سٹینڈ کر سکیں. بالکل صحیح. تو ان کے اوپر کام جاری ہے. بٹ اس وقت تو جو چیلنج تھا وہ یہ تھا کہ کوئی اسٹریٹجک ریزروز نہیں، اونلی کمرشل ریزروز. ڈالر ریزروز آپ کے پاس 2-3 مہینے کے، اس کے باوجود بھی بڑے ممالک جن کے پاس جیبیں بھی گہری تھیں اور ان کے پاس ریزروز بھی زیادہ تھے، ان سے بہتر